ایمان والے جہاں مصائب میں صبر سے کام لے کر اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حالت خیر میں بھی اللہ رب العزت کو راضی کرے، چاہے وہ خیر تھوڑی ہو یا بڑی ہو، جو بھی ہو، سب میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ہم زندگی بھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، ہرگز ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی کوئی بھی نعمت آئے ہم اس نعمت کی شکر کریں اور اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ ہمارے جسم میں بھی بہت سارے اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت ہے، اچھے صحت۔ اگر جسم کے تمام اعضاء صحیح اور تندرست ہوتے ہیں تو انسان اچھے سے بولتا ہے، اچھے سے سنتا ہے، اچھے سے کھاتا ہے اور اچھے سے چلتا ہے اور اپنی تمام زندگی اچھے طریقے سے وہ جیتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر کسی کو اچھے دوست مل جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے جانب سے عظیم الشان نعمت ہے۔ اچھے رشتہ دار کا ہونا یہ بھی نعمت ہے، مال و دولت کا ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ جب بھی انسان کو اس طرح کی نعمت ملے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، اے رب کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ یقیناً جب مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح سے نعمتوں کا اظہار کرے گا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا اور اپنے بندوں کے نعمتوں میں خوب سے خوب اللہ رب العزت اضافہ کر دے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم غم میں اللہ رب العزت کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرتے ہیں، خوب اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں نعمتیں ملتی ہے، جب ہمیں خوشی ملتی ہے، جب ہمیں اللہ رب العزت خیر ہی خیر سے نوازتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم مال و دولت کو حاصل کر کے خوب مزے لینے لگتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے اللہ رب العزت اس کو مصائب دے یا اللہ رب العزت اس کو نعمت سے نوازے، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر وقت اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ مصیبت دے تو صبر کرے، نعمت دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ یہی ایک سچے پکے مسلمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، اسی لیے کہ جانور کو اچھے اور خراب کے معلومات نہیں ہوتے ہیں، اسے جو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے، جو اسے خراب لگتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے کوئی راضی ہو، اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، انسان کو تو اللہ رب العزت نے سب سے معظم بنایا ہے، سب سے مکرم بنایا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے عظمت والا بنایا ہے، تو انسان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتے رہے، کیونکہ یہ بھی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ بھی تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں گے، اپنی زندگی کے ہر ایک حصے میں اگر ہم نظر ڈالیں گے، غور و خوض کریں گے، تو ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہنی چاہیے، اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ایک سچے پکے ایمان والے کی علامت ہے، اسی میں مسلمان کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہے انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر کرنے سے دنیا میں ڈھیر سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
اللہ رب العزت کا شکر کرنے سے انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، انسان غنی ہو جاتا ہے، انسان نرمی صفتیں والا ہو جاتا ہے، انسان اچھے اخلاق مند والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو صفاتیں ہوتی ہے یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کئی طرح کی خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، ہم قرض سے بچ جاتے ہیں، ہم فالتو چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے لگتے ہیں، ہم حرام کی کمائی اور حرام کاموں سے بچنے لگتے ہیں، اور پھر ان سے ہونے والے جتنے بھی پریشانیاں ہوتی ہے سب سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کریں، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کیا ہے ہم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور شکر گزاری یعنی شکر کرنے والا بندہ انسان کیسے بنے، انسان کس طرح ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہے، تو اس کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شکر کرنے والا بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے طبقے میں رہنے والے لوگوں کو دیکھے، اور جو طبقے اوپر ہو اس کو نہ دیکھے۔ اور اگر انسان ایسا کرے گا تو انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھے گا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو انسان کمتر نہیں سمجھے گا۔ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، صحت، مالداری، مرتبہ، عزت، ان تمام چیزوں میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں۔ اگر انسان اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ناشکر کرنے والا بن جاتا ہے، اس کی سوچ میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب کبھی انسان اپنے اوپر والے کو دیکھنے لگتا ہے جو اس سے اعلیٰ طبقے میں رہتا ہے تو انسان دھیرے دھیرے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے وہ اپنی تمام نعمتوں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور وہ ایسا سوچنے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ نعمتیں میرے لیے مناسب نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کو یہ چاہیے کہ اور مجھے زیادہ نعمتیں دے۔ یہی تو ناشکری ہوتی ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بڑوں سے ادب و احترام سے بات کرتا ہے اسی طرح اپنے چھوٹوں سے بھی وہ ادب و احترام سے بات کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سوچئے، ذرا غور و خوض کیجئے، جو انسان لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو وہ انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ بہت سارے بھلائی سے اسی لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے ہیں، یا پھر دوسروں کے احسانات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور در حقیقت میں ایک انسان دوسرے انسان کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ کسان اگر کھیتی کرنا چھوڑ دے، کارخانے والے اشیاء بنانا چھوڑ دے، دکاندار چیزوں کو خریدنا اور بیچنا چھوڑ دے، تو انسان اپنا مال لے کر کیا کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان پیسوں کو کھائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جب انسان کو بھوک لگ جائے تو پیسوں کے ذریعے وہ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹائے؟ ہرگز ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ در حقیقت میں انسان کی زندگی بچپن سے موت تک دوسروں کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص اپنے والدین یا شریک حیات یا بھائیوں یا بچوں کے احسانات کو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ ان کا فرض تھا، اس نے کر دیا، کون سا انہوں نے میرے ساتھ احسانات کیا، کون سا انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کیا، ان کی جگہ کوئی بھی رہتا تو میرے ساتھ وہی کرتا جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ سب بھی ناشکری ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم بس بولتے جاتے ہیں، اور جو
زبان سے ادا ہو جاتا ہے ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، کیا میں دوسروں پر بہتان لگا رہا ہوں۔ ہم ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچتے۔ ہمیں اس طرح کے کلام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے اوپر جن لوگوں نے احسانات کیا ہے، جن لوگوں نے ہمارے اوپر بھلائی کی، ہمارے لیے غیر ممکن ہے اور ہمارے لیے بالکل ہی یہ مناسب نہیں ہے، ہم ان کو یہ کہیں کہ تم نے جو کیا ہے وہ تمہارا فرض تھا، تم نے کون سا پہاڑ میرے اوپر توڑ دیا ہے، تم مجھ کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا ہے۔ ہرگز ہرگز ہمارے لیے یہ غیر مناسب ہے کہ ہم اپنے بھلائی کرنے والوں کو اس طرح کہیں، اور یہ مذہب اسلام کا طریقہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطانی فکر ہے۔ ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اگر ہم دوسروں کے احسانات کو تسلیم کر لیں گے اور دو میٹھے بول دیں گے اور ان کا شکر ادا کر دیں گے تو کیا ہماری عزت چلے جائے گی؟ کیا ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے؟ کسی کے احسان کو قبول کرنے میں انسان کے ساتھ کوئی برائی نہیں آتی، بلکہ انسان کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی آتی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو ایک دوسرے کے احسانات پر کھڑا کیا ہے۔ بیوقوف ہوتا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کے احسانات کو نہیں لیتا ہوں، اور قابل مذمت ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں دوسرے کے احسانات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا، انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کیا۔ اور کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کیا ہے، لیکن میں کیوں ان کا شکر ادا کروں؟ میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گا، بلکہ اور ان کے ساتھ وہ لوگ بدسلوکی کرنے لگتے ہیں۔ اور ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میری ان حرکتوں سے اللہ رب العزت مجھے کتنے سارے خیر سے محروم کر دے گا، میرے ان غلط برتاؤ کی وجہ سے اللہ رب العزت میری زندگی میں کتنی پریشانی کو ڈال دے گا۔ وہ یہ ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں سب کچھ کی خبر اللہ رب العزت رکھتا ہے۔ ہمارے جسم کے ایک اعضاء بھی اللہ رب العزت کے مرضی کے بغیر حرکت میں نہیں آ سکتی ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں سب چیز کی خبر اللہ رب العزت کو ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے، بس انسان اپنی زندگی میں مست مگن ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے لگتا ہے، اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے لگتا ہے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگتا ہے۔ تو ویسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں، کچھ وقت کے بعد ان پر بہت ساری پریشانی، دشواری، مصائب آ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے۔ یقیناً جب کوئی دشواری پریشانی انسان کے اوپر آئے تو انسان فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے اور دعا کرتے رہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ایسے بندوں کی مدد بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ شرط یہ کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی ہونی چاہیے، چاہے دنیا والے ناراض ہو جائیں، ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والے ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج دور حاضر میں بہت سارے لوگ